السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی کہانی کا عنوان ہے چاند کی چوری۔ ایک سرسبز اور پرسکون گاؤں میں احمد نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ احمد بہت ہوشیار اور تجسس سے بھرپور تھا، مگر اس کی ایک عادت سب کو پریشان کرتی تھی۔ وہ ہر خوبصورت چیز کو صرف اپنے لیے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ایک رات جب آسمان صاف تھا اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، احمد اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا چمکتے ہوئے چاند کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ چاند کی روشنی پورے گاؤں کو روشن کر رہی تھی۔ درخت، کھیت، گھر، سب چاندنی میں نہا رہے تھے۔ احمد نے دل میں سوچا، یہ چاند کتنا خوبصورت ہے، اگر یہ صرف میرا ہو جائے تو میں سب سے زیادہ خوش نصیب انسان بن جاؤں گا۔ اگلے دن وہ اپنے دوست بلال کے پاس گیا اور بولا، بلال، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں چاند چوری کروں گا۔ بلال حیران ہو کر بولا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ چاند آسمان پر ہے، اسے کوئی چوری نہیں کر سکتا۔ لیکن احمد ضدی تھا، اس نے بلال کی بات کو نظر انداز کر دیا اور ایک منصوبہ بنانے لگا۔ اس نے سوچا کہ وہ ایک بہت لمبی سیڑھی بنائے گا جس کے ذریعے وہ آسمان تک پہنچ جائے گا۔ کئی دنوں تک احمد لکڑیاں جمع کرتا رہا، رسیاں بندھاتا رہا اور ایک بڑی سیڑھی تیار کر لی۔ گاؤں کے لوگ اسے دیکھ کر حیران ہوتے، مگر وہ کسی کو کچھ نہیں بتاتا تھا۔ آخر کار ایک رات جب سب سو گئے، احمد اپنی سیڑھی لے کر کھیتوں کے بیچ گیا۔ اس نے سیڑھی کھڑی کی اور آہستہ آہستہ اوپر چڑھنے لگا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا، چاند کو حاصل کرنا ہے۔ وہ جتنا اوپر جاتا، چاند اتنا ہی دور ہوتا جاتا۔ اچانک تیز ہوا چلنے لگی، سیڑھی ہلنے لگی اور احمد کا توازن بگڑ گیا۔ وہ ڈر گیا اور زور سے چیخا۔ اسی وقت اس کے والد اور کچھ گاؤں والے شور سن کر وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے جلدی سے سیڑھی کو پکڑا اور احمد کو نیچے اتارا۔ والد نے نرمی سے پوچھا، بیٹا، تم اتنی خطرناک حرکت کیوں کر رہے تھے؟ احمد نے شرمندگی سے سب کچھ بتا دیا۔ اس کے والد مسکرائے اور بولے، بیٹا، چاند اللہ کی ایک نعمت ہے جو سب کے لیے ہے۔ اگر ہر کوئی اسے اپنے لیے لینے لگے تو باقی لوگ کیا کریں گے؟ گاؤں کے ایک بزرگ بھی آگے بڑھے اور کہنے لگے، اصل خوشی اس میں نہیں کہ ہم ہر چیز کو اپنا بنا لیں، بلکہ اس میں ہے کہ ہم سب مل کر ان نعمتوں سے لطف اٹھائیں۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کبھی ایسی خود غرضی نہیں کرے گا۔ اس رات احمد دوبارہ چھت پر گیا، مگر اس بار اس کا دل بدل چکا تھا۔ وہ خاموشی سے چاند کو دیکھتا رہا اور دل ہی دل میں شکر ادا کرنے لگا کہ یہ خوبصورتی سب کے لیے ہے۔ اس دن کے بعد احمد نہ صرف خود بدل گیا بلکہ دوسروں کے ساتھ چیزیں بانٹنا بھی سیکھ گیا۔ اب وہ گاؤں میں ایک مہربان اور سمجھدار لڑکے کے طور پر جانا جاتا تھا۔ سبق: خوبصورت اور قیمتی چیزیں اگر سب کے ساتھ بانٹی جائیں تو خوشی بڑھتی ہے۔ خود غرضی انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، جبکہ دوسروں کے بارے میں سوچنا اصل دانائی ہے۔